السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں مہدی علیہ السلام سے متعلق 5 علمی پوائنٹس انشاءاللہ
بیان کروں گا، اور وہ 5 پوائنٹس کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ مہدی علیہ السلام کون ہے، ان کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہ مہدی کب ظاہر ہوں گے، اور تیسرا پوائنٹ کہ ان کی صفات کیا ہوں گی، اور چوتھا پوائنٹ جو ایڈریس کروں گا وہ یہ ہے کہ جب یہ مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، ظاہر ہوں گے، تو دنیا میں اس وقت کیا تبدیلی ہو جائے گی۔ اور 5واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ایک مسلمان بینگ اے مسلم ہمیں اس بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے مہدی علیہ السلام کے بارے۔ کوشش کروں گا کہ ان 5 پوائنٹس کو اسی محدود وقت میں ایڈریس کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات ہی بیان کرنے، پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، آمین۔ محترم سامعین و سامعات، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت کے الفاظ 3 مختلف جگہوں پر رپیٹ ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ ایک دفعہ تو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، دوسری دفعہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28 میں، اور تیسری دفعہ سورۃ صف کی آیت نمبر 9 میں۔ اور یہ الفاظ کیا ہیں جو 3 مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رپیٹ کیے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، وہی تو ہے، ارسلہ، جس نے بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت دے کر، قرآن دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر۔ یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر اور دین حق دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِیُظْہِرَہُ، تاکہ وہ غالب کر دے، علی الدین کلہ، اس دین اسلام کو باقی سارے ادیان پر، باقی سارے مذاہب پر اس دین اسلام کو غالب کر دے۔ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، بے شک مشرک جو ہیں وہ اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں، وہ ناخوش ہی کیوں نہ ہوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ان 3 آیات مبارکہ میں یہ واضح اشارہ موجود ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ دین اسلام اس روئے زمین پر تمام مذاہب پر غالب آ جائے گا۔ تمام ادیان، عیسائیت، یہودیت، بدھ مت، ہندو مت، تمام مذاہب جو ہیں یہ مغلوب ہو جائیں گے، نیست و نبود ہو جائیں گے، اور صرف اسلام جو ہے یہ باقی رہے گا، اور یہ ان پر واضح اس کی اکثریت ہوگی، یہ غالب ہو جائیں گے، باقی تمام مذاہب جو ہیں یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ بلکہ روح زمین پر اور کوئی مذہب جو ہے وہ ہوگا ہی نہیں، سارے اسلام کے تابع ہو جائیں گے۔ اب اگر ہم غور کریں تو پارشلی طور پر کہیں کہیں کافروں کا ہولڈ اب بھی موجود ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں، خاص طور پر سیدنا امیر معاویہ کے دور میں 90 لاکھ مربع میٹر پر، 90 لاکھ مربع کلومیٹر پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔
لیکن اس کے باوجود پوری دنیا پر نہیں تھی. اس وقت بھی یہ چائنا اور ہندوستان موجود تھا جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی. اگرچہ 90 لاکھ کلومیٹر پر حکومت تھی، لیکن یہ دو علاقے جو تھے یہ بچے ہوئے تھے، ان پر اسلام کا غلبہ نہیں تھا. اب ان آیات کے ان 3 آیات کی موجودگی میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے نزدیک اس دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کرنا چاہتا ہے. اب یہ دین اسلام کب پوری دنیا پر نافذ ہوگا، پوری دنیا پر حکومت کرے گا، تمام مذاہب جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے، کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ اپنا ایک آخری خلیفہ دنیا میں مبعوث فرمائے گا، جس کا نام امام محمد بن عبداللہ المہدی ہوگا. مہدی کا معنی ہے ہدایت یافتہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوگا، اللہ اس کو گائیڈ کرے گا. اور اس کی کنفرمیشن کی احادیث متواتر ہیں، اور ان احادیث کو روایت کرنے والے 8 اصحابہ کرام ہیں، اور وہ 8 صحابہ کرام کون ہیں؟ نمبر 1 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 سیدنا عبداللہ بن مسعود، نمبر 3 امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس، اور نمبر 4 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 سیدنا جابر بن عبداللہ، اور نمبر 6 سیدنا ابو سعید خدری، اور نمبر 7 سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 8 ہماری ماں ام المومنین سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 8 جلیل القدر اصحابہ نے احادیث نقل کی ہیں امام مہدی کے بارے میں. اب انشاءاللہ میں یہ 12 حدیث بیان کروں گا بڑی انٹلیکچوئل ترتیب سے، تاکہ بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ امام مہدی کون تھے اور کیا ہیں. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 3449 3449، اور مسلم میں ہے 392، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیسے عمدہ حال میں ہوگے جب سیدنا عیسیٰ بن مریم تم پر اتریں گے، تم نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہوگے اور تمہارا امام بھی تم میں سے ہی ہوگا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترنے کے بعد پہلی نماز ایز اے مقتدی تمہارے امام کے پیچھے پڑھیں گے. یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود نبی اور رسول ہیں، لیکن اس وقت کا جو مسلمانوں کا امام ہوگا اس کے پیچھے ایز اے مقتدی نماز پڑھیں گے. اگرچہ ان کی وہ شریعت جو ہے وہ نہیں چلے گی، لیکن وہ نبی اور رسول اس وقت بھی ہوں گے. ان کی رسالت ختم نہیں ہوگی، نہ ان کی نبوت ختم ہوگی، لیکن امت محمدیہ کا یہ کریڈٹ ہوگا کہ وہ ایز اے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھیں گے، اور ایک ہی نماز پڑھیں گے، بعد میں وہ ساری نمازیں خود ہی پڑھائیں گے. پہلی نماز جو ہے
وہ مسلمانوں کے جو امام اس وقت ہوں گے ان کے پیچھے پڑیں گے اور شریعت محمدی کو فالو کرتے ہوئے وہ عہد مقتدی ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی شان ہوگی اس امام کی جس کے پیچھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے عہد مقتدی کی حیثیت سے۔ اور یہ امام کون ہوگا؟ اگلی حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی 395 395 اور اس کے راوی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قائم رہے گا اور قیامت تک جہاد کرتا رہے گا، اور وہی گروپ اور جماعت غالب رہے گی۔ یہ جو ایک گروپ ہوگا، یہی گروپ کی جو جماعت ہے یہ غالب رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، تو اس جماعت کا امیر، غور کرنے لیں، اس جماعت کا امیر، نماز کا ٹائم ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ جو خلیفہ یا امیر جو اس وقت ہوگا وہ obviously سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا ہوگا، تو وہ کہے گا فَيَقُولُ، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا امیرہم، جو اس وقت کا امیر ہوگا، صلی لنا، تعال، آپ ہمیں نماز پڑھاؤ۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے وہ امام ریکویسٹ کرے گا کہ آپ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، کیونکہ وہ تو نبی ہوں گے، رسول ہوں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام فیقولو، کہیں گے لا، میں نہیں پڑھاؤں گا بلکہ آپ ہی پڑھائیں گے۔ یہ عزت و شرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے، میں پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھوں گا، حالانکہ وہ اس وقت ہی پیغمبر ہوں گے۔ اور یہ شان جو اس امت کو ملی ہے وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ صرف ایک نماز پڑھیں گے ایز اے مقتدی بن کر، تاکہ شریعت محمدی میں داخل ہو جائیں۔ باقی کی جتنی نمازیں اور باقی کی جتنی لیڈنگ ہوگی وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے۔ بعد میں یعنی یہ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں گے، یہ خلیفہ مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی جگہ پر آ جائیں گے، اور یہ جماعت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہاد کرتی رہے گی، اور اس وقت دجال کا خروج بھی ہو چکا ہوگا، اور یہ جماعت جو قیامت تک جہاد کے اوپر ہوگی، اس کا مقابلہ دجال سے ہوگا، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ دجال جو ہے وہ الٹیمیٹلی قتل جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی ہوگا، کیونکہ شروع میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ تو یہ مقابلہ تو دجال سے کرے گی یہ جماعت، لیکن یہ جماعت جو ہے کامیاب نہیں ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کی کنفرنٹریشن ہوگی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7278 اور 7373، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خروج کے بعد ظاہر ہوں گے، یعنی پہلے دجال ظاہر ہوگا اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔
اور یہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں نازل ہوں گے۔ اگلا خطبہ چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوگا، اس لیے پوری ڈیٹیل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگلے خطبے میں ہوگی۔ آج کا خطبہ چونکہ امام مہدی کے بارے میں ہے، تو اور اس وقت نماز پہلی پڑھنے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب امارت سنبھال لیں گے تو وہ شریعت محمدی کے مطابق کام کریں گے۔ اس وقت یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت ختم ہو جائے گی، ہندو مت کوئی نہیں ہوگا، تمام ادیان باطل جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور صرف شریعت محمدی کے اوپر عمل ہوگا، یعنی کتاب اللہ اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 394، جس کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک امتی کی حیثیت سے قیادت کریں گے۔ یعنی اس وقت یہ سب بریلویت، یہ دیوبندیت اور یہ اہل حدیث اور فلانا اور شافی اور مالکی اور حنبلی، یہ سب فرقے جو ہیں ختم ہو جائیں گے۔ کوئی اس وقت فرقہ نہیں ہوگا سوائے قرآن اور حدیث کا۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے 7315، 7317 اور 7318، اوپر نیچے ہی ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو لپیں بھر بھر کر مال دے گا، مال تقسیم کرے گا اور اس کو گنے گا بھی نہیں، ہر ایک کو بے انتہا دولت دے گا۔ تو تابعی حریری کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے زمانے میں بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کی، بہت زیادہ لوگوں کو مال ڈسٹریبیوٹ کیا، تو کہا کہ یہ کیا وہ ہیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ وہ نہیں ہے، میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ قیامت کے نزدیک آنے والا ہے۔ چوتھی حدیث مستدرک الحاکم، حدیث کا نمبر ہے 8673۔ اس حدیث میں امام مہدی کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وقت ہر جگہ پہ یہ لوگ کلیم کر دیتے ہیں یہ امام مہدی ظاہر ہو گیا جی، حرم میں بھی آج سے کوئی 20-25 سال امام مہدی ظاہر ہو گیا، یہاں پہ بھی مختلف ملکوں میں، ایون پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں 2-4-10 سال کے بعد ایک ایسے ہی بات نکل آتی ہے کہ جی فلاں جگہ پہ امام مہدی ظاہر ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصاف بیان کیے کہ امام مہدی جو ہوگا اس کے یہ اوصاف ہوں گے۔ 7 اوصاف جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ نمبر 1 کہ وہ مہدی جو ہے وہ میری امت کے آخر میں آئے گا، یعنی بالکل قیامت کے نزدیک آئے گا۔ نمبر 2 وہ شخص ہدایت یافتہ ہوگا، اللہ کی طرف سے وہ گائیڈڈ ہوگا، اللہ اس کی رہنمائی فرمائے گا اور اس کے دور میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں برسائے گا۔ اور نمبر 4 زمین میں بہت زیادہ نباتات ہوں گے۔ اور نمبر 5 وہ عدل اور انصاف سے مال تقسیم کرے گا۔ اور نمبر 6 مویشی بہت زیادہ ہوں گے، کیٹلز بہت زیادہ تعداد میں ہو جائیں گے۔ اور نمبر 7 امت کا غلبہ ہوگا اور وہ 7 یا 8 سال زندہ رہے گا، اور پھر مسلمان اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیں گے۔ تو ان 7 اوصاف میں سے ایک بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے کہ مویشی بہت زیادہ ہوں گے،
مویشیوں کا ذکر حدیث میں کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ اصل ایسٹ جو ہیں وہ مویشی ہیں۔ آپ کے پاس جہاز ہے، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس گھر عالی شان بلڈنگ ہے، اور اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، مارکیٹ میں پیسہ آپ کے پاس ہے لیکن کھانے کے لیے اناج آپ کو نہیں مل رہا، اس پیسے کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لیکن اگر آپ کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں اور قلت پڑ گئی اور آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو آپ بکری کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، جانور کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، جانور کو بیچ کر کھا سکتے ہیں۔ تو خاص طور پر مویشیوں کا ذکر حدیث میں اسی لیے ہوا ہے کہ مویشیوں کے بغیر، جانوروں کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا جب تک دودھ نہ پیے، چاہے وہ ماں کا پیے، چاہے وہ کسی جانور کا پیے، چاہے وہ سکا پاؤڈر جس کو کہتے ہیں وہ پیے، وہ بھی دودھ کا ہی، اگر صحیح اصل ہو تو وہ بھی دودھ کا ہی بنتا ہے۔ تو بچہ بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ دودھ نہ ہو۔ پوری دنیا جو ہے یہ مویشیوں کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ بولا تھا کیا بات ہے کہ ہمارے ہاں ہی ہیں، کوئی توجہ نہیں دی جاتی، وگرنہ جس ملک کے پاس مویشی زیادہ ہیں وہی گوشت پورے دنیا میں تک ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہی ملک جو ہے آپ کے پاس دودھ دیتے ہیں، آپ کو بٹر اور جتنے بھی یہ دودھ سے بنتی ہیں چیزیں وہ سپلائی کرتے ہیں، جن میں ڈنمارک جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ تو مویشی جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے حدیث میں خاص طور پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت مویشی بہت زیادہ ہوں گے۔ 5ویں حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 4283، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم ہونے میں اگر ایک دن بھی رہ گیا تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس امام کو ضرور نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا اور وہ امام ضرور قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی کہتے ہیں کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ اس وقت ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہوگا لیکن اس کی وجہ سے عدل قائم ہو جائے گا۔ 6ٹھی حدیث سنن ابو داؤد کی ہے 4284، اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے 4086، اور اس حدیث کے راوی ہیں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہدیو، مہدی من والد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ یعنی یہاں تک ٹینی ڈیٹیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دی کہ جو مہدی ہوگا یہ سیدہ فاطمہ میری بیٹی جو ہے اس کی اولاد میں سے ہوگا۔ 7ویں حدیث سنن ابو داؤد کی 4282، اور جامعہ ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے 2230، اور مستدرک الحاکم میں بھی یہ حدیث ہے 8671 اور 8672، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے گھرانے کا ایک شخص جو ہے عربوں کا حاکم نہ بن جائے، اور یاد رکھو وہ میرا ہم نام ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام بھی میرے والد کے ہم نام ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا، اس کا پورا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ میری اولاد فاطمہ سے ہوگا۔ کتنی کلیئر بات بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شخص پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ 8ویں حدیث سنن ابن ماجہ 4085،
اور اس حدیث کے بھی راوی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی مہدی منا، ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، یصلح اللہ، اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے گا، فی لیلۃ، ایک ہی رات میں، یعنی 24 آورز میں دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ جو شخص اس وقت مہدی کا اعلان کرے گا، دیر نہیں لگے گی، دنیا میں ظلم و ستم ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی لیلہ، یعنی 24 آورز میں پورے کا پورا سینیریو جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اور عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ صدیاں نہیں لگیں گی، مہینہ نہیں لگے گا، 30 دن نہیں لگیں گے، ہفتہ نہیں لگے گا، بلکہ فرمایا یصلح اللہ، اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے گا، فی لیلۃ واحد، ایک ہی رات میں، یعنی 24 آورز میں سینیریو پوری دنیا کا بدل جائے گا، اور یہی نشانی ہوگی کہ یہ واقعی اصلی مہدی ہے، اور اس کو اسپیشل پروٹیکشن ہوگی، غیبی مدد اللہ کی طرف سے ہوگی، وگرنہ آج تک آپ دیکھتے نہیں 600-700 کے قریب لوگوں نے مطلب کہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور رزلٹ کیا نکلا ہے؟ قتل ہی ہوئے ہیں، انجام عبرتناک ہوا ہے۔ جس نے بھی دعویٰ کیا ہے امام مہدی کا، عبرتناک اس کا انجام ہوا ہے، قتل ہوا ہے، مارا گیا ہے، بہت اس کا برا حال ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ اصل مہدی نہیں تھا، بنا ہوا تھا۔ جو اصل ہوگا، لوگ 24 گھنٹے انتظار کر لیں، 24 گھنٹے میں کون سا فرق پڑتا ہے؟ 24 گھنٹے کے بعد سینیریو چینج ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ اصلی ہے، تبدیلی 24 گھنٹے کے اندر آ جائے گی۔ 9ویں حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، 4283، 4284، 4285 اور 4286، اوپر نیچے چاروں حدیثیں ہیں، اور صحیح مسلم میں بھی ہے 7240، 7243 اور 7244، یہ بھی تینوں حدیثیں اوپر نیچے ہیں۔ اور اس حدیث کی راوی ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ سے ایسے ایسے حرکت کر رہے تھے، یعنی نیند میں اپنے ہاتھ سے ایسے ایسے حرکت کر رہے تھے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، میں نے عجیب دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں اور ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں، کیا بات تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں قریش کا ایک آدمی بیت اللہ میں پناہ لے گا، اور میری امت کے کچھ لوگ اس قریشی شخص کو قتل کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ جب وہ مدینے کے راستے میں پہنچیں گے، آپ نے جگہ کا بھی بتا دیا، مقام بیدا، یہ آج بھی اگر آئیں تو آپ اگر مدینے کی طرف سے آئیں تو 170 یا 80 کلومیٹر کے بعد دائیں طرف اگر آپ دیکھیں تو بورڈ لگا ہوگا نیلے رنگ کا، وادی بیدا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پورا جو گروپ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے جائے گا، اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، اور جو بھی ساتھ جا رہا ہوگا، چاہے اپنے کام سے بھی جا رہا ہوگا، سارے کے ساروں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دے گا۔ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اپنے کام سے جا رہا ہو، اس کا ارادہ اس لشکر کے ساتھ نہ ہو، بلکہ وہ کوئی اپنے کام سے جا رہا ہو یا وہاں پہ رہتا ہی ہو ارد گرد، تو آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے زمین میں دنسا دیے جائیں گے، تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے گا، لیکن قیامت والے دن اس کو اس کا اجر ملے گا، اگر وہ نیک ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، لیکن دنسا سب کو دیا جائے گا جو بھی ارد گرد ہوں۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ بعض کا نیک آدمی ہوتا ہے اور وہ کسی فتنے میں آ کے قتل ہو جاتا ہے یا کوئی نقصان اس کا ہو جاتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ برا شخص تھا، حالات کے مطابق کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
تو محترم خواتین و حضرات، یہ جو 9 میں نے احادیث بیان کی ہیں یہ ساری کی ساری مرفوع حدیث ہیں، اور مرفوع حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحابی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حدیث بیان کرے. یعنی سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جو حدیث مرفوع ہوتی ہے اس میں صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرتا ہے. اور متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جس کے اوپر جھوٹ میں کوئی اکٹھا نہ ہو سکے، یعنی اتنی راویوں کی تعداد ہو، اتنی تعداد ہو کہ اس میں جھوٹ کا کوئی شعبہ نہ ہو. تو ان 9 مرفوع احادیث سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ قرب قیامت کے نزدیک ایک خلیفہ آنے والا ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہوگا، اور یہ خلیفہ اولاد فاطمہ سے ہوگا، اور یہ امام مہدی بنی اسماعیل سے ہوگا. بنی اسماعیل سے ہوگا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بنی اسماعیل سے ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوگا. اور عین اسی وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں، یہ بنی اسماعیل سے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے. تو یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ دونوں پرسنالٹی علیحدہ ہیں. بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مہدی کہتے ہیں، نہیں، مہدی علیحدہ پرسنالٹی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام علیحدہ پرسنالٹی ہے. 2 سیپریٹ پرسنالٹی ہیں جو قیامت کے نزدیک نزول فرمائیں گے. بعض لوگ انکار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اہل تشیعہ کے چونکہ 12ویں امام ہیں اس لیے بھائی ہم نہیں مانتے. بھائی ان کے 12ویں امام ہوں یا 13ویں ہوں یا 20ویں ہوں، اس کے ساتھ ہماری غرض نہیں ہے. ہم نے تو حدیث کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. تو لہذا ہمارے بعض علماء کہتے ہیں یہ وہی ہیں جی، نہیں، وہ بنی اسماعیل سے ہیں امام مہدی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں. دونوں سیپریٹ پرسنالٹیز ہیں. اب باقی 12 حدیث بیان کرنی تھی، 3 باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اس کو بیان کر دیتا ہوں. یہ موقوفاً ہے. موقوف حدیث وہ ہوتی ہے جو صحابی خود بیان کرے، اور ظاہر ہے جلیل القدر صحابی اگر کوئی بات بیان کر رہا ہے تو اپنی طرف سے تو کبھی بات نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بات سنی ہوگی تو وہ کرے گا. جیسے سیدنا علی، پہلی حدیث جو ہے مستدرک الحاکم کی 8658 ہے، اور اس کے راوی سیدنا علی ہیں. تو سیدنا علی تو کبھی اپنی پاس سے بات نہیں کریں گے، وہ جو بات کریں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائی ہوگی جو وہ بیان کر رہے ہوں گے. تو 10ویں حدیث میں جو المستدرک الحاکم میں ہے 8658، اور اس کے راوی جو ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت کے نزدیک ایک ایسا فتنہ ہوگا، ایسی آزمائش ہوگی، لوگ اس فتنے میں تپائے جائیں گے، چیک کیے جائیں گے جس طرح سونا بٹی میں تپایا جاتا ہے اور پھر وہ خالص بنتا ہے، بالکل اس طرح لوگوں کو آزمایا جائے گا، اور لوگ کافروں کے خلاف قتال کریں گے، وہی جماعت جس کا میں پہلی حدیث میں ذکر کیا، لیکن کامیابی نہیں ملے گی. یعنی دجال کا جو فتنہ ہوگا بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور اس میں وہ یہ جماعت جو قیامت تک جہاد کرتی رہے گی یہ مقابلہ کرے گی لیکن کامیاب نہیں ہوگی. پھر ایک ہاشمی ظاہر ہوگا، یعنی یہی امام مہدی، یہ بھی مقابلہ کریں گے لیکن یہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کریں گے، اس مطلب کہ دجال کو اس جماعت کے ساتھ مل کر قتل کریں گے. 11ویں حدیث، سیکنڈ لاسٹ حدیثوں کی ایک سب سے بڑی کتاب ہے المصنف ابن ابی صاحبہ. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں.
اور 38,000 احادیث کا مجموعہ 11 جلدوں میں انہوں نے مرتب کیا۔ حدیث کا نمبر ہے 37,641، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن رات گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہمارے اہل بیت سے ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ ظاہر ہوگا اور اس امت کا معاملہ، اس امت کے مسائل جو ہیں وہ سیدھے کر دے گا، سوتر کی طرح 24 گھنٹوں میں معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ تو اب امام المفسرین ہیں، اہل بیت سے ہیں، تو جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ بھی پتہ ہے آپ کو بہت شارپ ہوتے ہیں، بڑے عجیب و غریب سوال کر دیتے ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹ تھا ایک ان کا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ 24 گھنٹے میں معاملات صحیح ہو جائیں گے؟ اتنی پرابلم ہوں گے، اتنی پریشانیاں ہوں گی، اتنے فساد ہوں گے، اور آپ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں معاملہ حل ہو جائے گا؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا ایسا ہی ہوگا، ہوا امر اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا تو سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ یؤتی من یشاء، یہ تو اس کی مرضی ہے، جیسے کرے۔ آخری حدیث مستدرک الحاکم کی حدیث ہے 8531، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو تم بھی اس جماعت میں شامل ہو جانا۔ اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ یہ جو لشکر نکلے گا یہ عربی نہیں ہوگا بلکہ اجمی ہوگا، اور خراسان کا علاقہ جو ہے یہ ایران اور افغانستان کا علاقہ ہے۔ اس پٹی کو روس، افغانستان اور ایران کی جو یہ پٹی ہے اس کو خراسان کا علاقہ کہتے ہیں۔ اور اب کئی لوگوں نے کالے جھنڈے رکھ لیے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اللہ اکبر بھی لکھ لیا ہے۔ تو اس طرح نام امام مہدی رکھنے سے، کالا جھنڈا پکڑنے سے، خراسان سے نکلنے سے وہ امام مہدی نہیں بنے گا۔ امام مہدی اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی ڈپیوٹیڈ پرسن ہوگا، اور اللہ کی اس کو خاص مدد اور تائید ہوگی، اور معاملات فوراً 24 آورز میں سیٹل ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک معجزہ ہوگا اللہ کی طرف سے، غائبانہ معجزہ ہوگا امام مہدی کی شکل میں کہ ان کا ظہور ہوگا، اور سڈنلی یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔